یہ اپنا سلام آخری ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آپ کے دستے کے سیکریٹری سے التماس ہے کہ آپ دستے کو لے کے یہیں کھڑے رہیں. اب ڈاکٹر حسن انتظار خان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ممبر پہ تشریف لائیں اور اختتامی تقریر فرمائیں تاکہ اس کے بعد تبرکات کی اور زوجنات کی برآمدگی ہو سکے. ڈاکٹر حسن انتظار خان صاحب. اور جب یہ تبرکات برآمد ہو جائیں تو آپ اپنے دستے کو لے کے آگے اس کے ساتھ بڑھیے گا. ابھی یہیں پہ آپ تشریف فرما رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن جزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے، اور یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھیں سوائے ماتم حسین کے. جو کے اعتبار سے اتنے نحیف ہو پتلے دبلے ہیں کہ آپ پیچھے آ کے کھڑے بھی ہو گئے، مجھے پتا بھی نہیں چلا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. اے عزاداران حسین، امام حسین کی قربانیاں، امام حسین کا ایثار، امام حسین کا جہاد آپ برابر سنا کرتے ہیں. مجھے ان تفصیلات میں نہیں جاننا ہے، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ امام حسین نے سرزمین کربلا پر جو قربانیاں پیش کیں ان میں نہ ضد تھی، نہ ان میں غیظ و غضب تھا، نہ ان میں کسی طرح کا کوئی ایسا جذبہ تھا جسے آپ نفسانی جذبہ کہہ سکیں. حسین صرف اور صرف انسانیت، الہیات اور آدمیت کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. اس لیے کہ کربلا میں جو مارکہ تھا، کربلا میں جو جنگ تھی، کربلا میں جو حسین پر حملہ تھا، اصل میں وہ حسین پر حملہ نہیں تھا. وہ حملہ اس مشن پر تھا جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دنیا تک پہنچایا تھا. وہ انسانیت، وہ آدمیت جہاں انسان انسان کا بھائی تھا، جہاں انسان انسان پر حکومت نہیں کر سکتا تھا، جہاں انسان انسان کی خونریزی نہیں کر سکتا تھا، جہاں انسان انسان کا حق غصب نہیں کر سکتا تھا، جہاں انسان انسان کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ انسان ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے غلام اور آقا کے تمیز کو ختم کر دیا، طبقاتیت کو ختم کر دیا. صرف اور صرف انسانیت تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ. حسین کے لیے پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین المنی وانا من الحسین. آج دنیا کے ہر گوشے میں حسین کا نام لیا جاتا ہے. آج دنیا کا ہر طبقہ، آج انسانیت کا ہر گروہ حسین سے واقف ہے، حسینیت سے واقف ہے، لیکن پیغمبر اسلام سے واقف شاید نہیں ہے. اس لیے کہ چند پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی سیرت سے کوئی واقف نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس ذات نے 23 برس کی زندگی میں، 23 برس کی محنت میں انسانیت کو اتنا فروغ دیا کہ ساری دنیا کی نگاہیں اس منزل، اس مرکز کی حیثیت کی طرف متوجہ ہو گئیں جہاں صرف مکہ تھا. پہلے مکے کو فقط حج کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ بعد میں پیغمبر اسلام کے نام سے جانا جانے لگا. اے عزیزو، آج دنیا انسانیت کی تلاش میں ہے اور انسانیت کی جتنی جستجو بڑھ رہی ہے
اتنی حسین کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے. ایک طرف حسین پر جان دینے والے پیدا ہو رہے ہیں, دوسری طرف حسینیت کو مٹانے والے بھی ہیں. حسینیت کو مٹانے والے وہی ہیں جنہوں نے کل محمدیت کو مٹایا تھا, جنہوں نے کل آدمیت کو مٹایا تھا, جنہوں نے کل یہ چاہا تھا کہ نام تو محمد کا ہو لیکن محمد کا پیغام محمد نہ رہ جائے. شاید اسی لیے جوش نے کہا کہ آخری پیغام دھوئیں کی طرح سے ختم ہو جاتا, لیکن حسین تھے کہ اپنے خون کو اس طرح سے انہوں نے روشن کیا کہ جوش کو کہنا پڑا کہ تیرے لہو کی نہر جو مواج ہو گئی, بارے دیگر رسول کو معراج ہو گئی. یہ کربلا میں حسین صرف اپنی قربانیاں نہیں پیش کر رہے تھے بلکہ اس پیغام کی حفاظت کر رہے تھے کہ آخری شعلہ پیغام دھواں نہ ہونے پائے. حسین کبھی اکبر کی لاش اٹھا رہے تھے, کبھی 6 مہینے کے بچے کا لاشا لا رہے تھے, کبھی برابر کے دوستوں کی میتیں اٹھا رہے تھے, مگر ثبات قدم میں کوئی لرزش و ارتعاش نہیں تھا. بیویاں اسیر ہو جائیں, گھر والے قیدی ہو جائیں, یہ کوئی گوارا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں تھا کہ حسین کو معلوم نہیں تھا, نہیں, یہ خیال بالکل غلط ہے بعض لوگوں کا کہ یہ ایک سانحہ تھا, یہ ایک حادثہ تھا. نہ یہ سانحہ تھا نہ یہ حادثہ تھا. ایک طرف قتل حسین کی تیاریاں منزل بمنزل کی جا رہی تھیں, دوسری طرف حسین اپنی قربانیوں کی تیاریاں. امراض حسین کا ماتم کر چکے ہیں. آج کی تاریخ حسین کا قافلہ میدان کربلا کی منزل سے گزر کے شام کی اسیری کو برداشت کرنے کے بعد اب وطن واپس آ رہا ہے. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. جب لوگ اپنے وطن آتے ہیں اور راستے میں سفر کے منزل میں یا سفر کی راہوں میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ غم تازہ ہو جاتا ہے. اہل حرم جب کربلا سے گزرے تو لاشیں بے کفن زمین پر پڑی ہوئی تھیں. جب اسیران کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق تک لائے گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی, وہ بچے راہ شام میں ناکوں سے گر جاتے تھے اور فلاح ہو جاتے تھے, ہلاک ہو جاتے تھے, شہید ہو جاتے تھے. سید سجاد ان بچوں کی قبریں بناتے چلتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, یہ کس طرح سے ننھی ننھی قبریں بناتا ہوگا. اور سید سجاد شام تک اسی کیفیت میں گئے. شام کے قید خانے میں حسین کی وہ امانت جسے سکینہ کہا گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. سید سجاد نے اس کا بھی ماتم کیا, قید خانے میں بھی قبر بنائی. اور اب جب یہ قافلہ وطن آیا ہے تو کیا عالم رہا ہوگا کہ ایک طرف بے قافلہ, دوسری طرف اہل مدینہ واہ حسینہ واہ محمدہ کی آوازیں تھیں. بیویاں جب قبر رسول پر پہنچی ہیں تو آپ کی بڑی شہزادی جناب زینب نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا. اے نانا ذرا اٹھ کے دیکھیے, آپ کی نواسیوں کے بازوؤں میں نیل پڑ گئے ہیں, پشت تازیانوں سے فگار ہے. اے ماتمدارو, زینب فقط یہ بیان نہیں کر رہی تھیں بلکہ اس بیان کے ساتھ ساتھ وہ جو لٹا ہوا قافلہ زینب کے ساتھ ساتھ تھا, جن میں ام کلثوم بھی ہیں, رباب بھی ہیں, ام لیلہ بھی ہیں, ام فروا بھی ہیں, وہ سب جب اس بیان کو سن رہی ہوں گی تو ان کی نگاہوں میں کربلا کا وہ منظر آ رہا ہوگا. ام فروا کلیجہ پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہوں گی, یا رسول اللہ میرا قاسم گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا. علی اکبر کی ماں کلیجہ تھامے ہوئے بیان کر رہی ہوں گی, یا رسول اللہ آپ کی ہم صورت میرا لال زمین کربلا پر برچھیوں سے اٹھا لیا گیا, یا رسول اللہ. اور نہیں تو قبر اس وقت کانپ رہی ہوگی جب رباب نے کہا ہوگا, یا رسول اللہ میرا 6 مہینے کا بچہ تیروں کا نشانہ بنا دیا گیا. اے عزادارو, آپ ابھی ان گھوڑوں کی شبیہوں کی زیارت کریں گے جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے. ام لیلہ کا جانثار
ام لیلا کا لال ہم شبیہ پیغمبر جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بھی رسول اللہ کا تھا۔ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا بھی رسول اللہ کا تھا۔ قاسم حسن مصطفیٰ کی یادگار جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا بھی رسول اللہ کا تھا۔ 5 گھوڑے زمین کربلا پر رسول اللہ کے تھے، 4 تو حسین کی طرف تھے اور 1 گھوڑا دشمنوں نے فرزند رسول امام حسن کے سامان میں لوٹ لیا تھا۔ وہ گھوڑا بھی لے کے مارد مردود جیسا پہلوان آیا تھا۔ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے جب مارد کو قتل کیا ہے تو اس کا گھوڑا چھینا اور وہ گھوڑا جس کا تابعہ تاریخ نے نام لکھا ہے یہ لے کے خدمت امام حسین میں آئے ہیں۔ یہ گھوڑا رسول اللہ کا تھا جو رسول اللہ نے امام حسن کو عطا کیا تھا، اور امام حسین کے پاس 4 گھوڑے تھے۔ ایک ذوالجناح تھا جس کو جناح بھی کہتے ہیں، یہ جناح رسول اللہ کی یادگار امام حسین علیہ السلام خود اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور ایک گھوڑا عقاب جسے جناب علی اکبر کو عطا کیا تھا، میمون جسے جناب قاسم کو دیا، اور مرتضی جو بالا تب تھا بہت بلند تھا وہ جناب عباس کو دیا۔ وہ 2 رکابہ گھوڑا کہلاتا تھا۔ جناب عباس اس پر جب سوار ہوتے تھے تو قد کا عالم یہ تھا کہ پاؤں زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ ان گھوڑوں کی الگ الگ خصوصیات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 گھوڑے کربلا میں تھے اور امام حسین نے ان اپنے مجاہدوں کو دیا۔ جب جناب علی اکبر کا گھوڑا عقاب حضرت علی اکبر کو لے کے میدان میں گیا تھا، اور جس وقت کہ جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو پہلے تو اس نے حفاظت کی، لیکن جب دیکھا کہ اب حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو اس نے کیا کیا، علی اکبر کو لے جا کے ایک جگہ پر محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے مقتل میں، آواز حسین حسین علی یا حسین اے عزیزو، علی اکبر کو امام حسین کو علی اکبر تک پہنچانے میں عقاب میں آگے چلا، پیچھے پیچھے امام حسین چلے، اور اس کے بعد جو آخری گھوڑا جسے آج ذوالجناح کہتے ہیں اس کی شبیہ یہ وہ گھوڑا ہے جو امام حسین کے ساتھ تھا۔ جب خیمے سے چلنے لگا اور جناب سکینہ اس کی رکابوں اس کی سموں سے لپٹ گئی تو یہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب حسین میدان کربلا میں آئے ہیں اور اسے لے گئے، جب دیکھا کہ حسین زخموں سے چور ہو گئے تو یہ گھوڑا پہلے چاہتا تھا کہ امام حسین کو اٹھا کے لے جائے خیمے تک، مگر جب دیکھا کہ ظالموں نے جس میں اقدس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سر کو سر حسین ہو گیا، تو یہ گھوڑا خون کو حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کرتا ہے، اور اس کے بعد خبر لینے کے لیے بیویاں لیتی ہیں، چاروں گھوڑے زمین کربلا پر اپنی حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں بیویوں کی چادریں چھینی گئی، لاشاں جلتی رہی، غریبیوں بے یاری دم بدم ازاری حسین 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 شہید حسین رحیم حسین بیکس حسین بسر حسین مظلوم حسین اور حسین قتل شد، 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 ہائے غریب قتل شد، ہائے بیکس قتل شد،
ہائے مظلوم قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے بیکس قتل شد، حسین 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 ہائے حسین قتل شد، جو کیجیے سب مل کے، ہائے حسین قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے غریب قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، حسین حسین سب مل کے بولیے، حسین 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 شہید حسین، بیکس حسین، مظلوم حسین، بیکس حسین، بسر حسین، حسین حسین، مظلوم حسین، بیکس حسین، شہید حسین، مظلوم حسین، حسین حسین، ہائے حسین قتل شد، جواب، ہائے حسین قتل شد، حسین قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے بیکس قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے حسین قتل شد، حسین 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 حسین، شہید حسین، مظلوم حسین، بیکس حسین، بسر حسین، حسین حسین، احسن منگلوری صاحب حسین حسین، وہ تبرکات کے آگے لگائیں۔ حسین حسین، حسین حسین، غریب حسین، بیکس حسین، مظلوم حسین، بیکس حسین، حسین حسین، غریب حسین، غریب حسین، دیکھیے بچوں کو آپ نے زلجنا کے باغ دے دیے، پھر ایک زلجنا آگے چلا جا رہا ہے۔ شعیب خان صاحب علی زلجنا کو پیچھے رکھو تھوڑا، حسین حسین، پچھلے سال والی پھر ہو رہی ہے۔ حسین چھوٹے حسین، چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے ہم لوگ باغ دے دیتے ہیں۔ غریب حسین، تبرکات آگے جائیں گے تب زلجنا پڑے گا۔ حسین، ہائے حسین قتل شد، ممدو بھائی آپ سب بھول جاتے ہیں پلیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زلجنا کے باغ دیتے ہیں۔ ہائے حسین قتل شد، ہائے حسین قتل شد، ہائے غریب قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے غریب قتل شد، ہائے مظلوم قتل شد، ہائے بیکس شد، اعجاز صاحب اپنے تبرکات کو لے کے حسین حسین، حسین حسین، شہید حسین، غریب حسین، بیکس حسین، مظلوم حسین، حسین حسین، حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب ہاتھ اٹھا کے
मौला को पुरसा दीजिए। क्या मालूम बीबी इधर बैठी है लाल को पुरसा देने को आई है, मेहरबानी करके पुरसा दीजिए। सब हाथ उठा के एक साथ में बोलिए मेरी माँ बहनें और भाइयों, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिस्टर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन 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 हुसैन, शहीद हुसैन, मजलूम हुसैन, बेकस हुसैन, हुसैन हुसैन, मजलूम हुसैन, बेकस हुसैन, हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन, मजलूम हुसैन, बेकस हुसैन, हुसैन हुसैन, वो हुसैन का क्लेश हो, वो हुसैन का क्लेश हो, सब मिलके बोलिए, वो हुसैन का क्लेश हो, हाय गरीब का क्लेश हो, हाय मजलूम का क्लेश हो, हाय बेकस का क्लेश हो, हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन, शहीद हुसैन, बेकस हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, हुसैन हुसैन। रियाज आजाद हो रही है। देखो भैया दूर रखो, बंद करो, एजाज साहब तबर्रुकात को लेके बढ़िए ताकि आपके पीछे फिर जुर्जना चले और आपके दस्ते को आरास्ता करके नावा खानी शुरू कीजिए। ठीक से जुर्जना को आगे नहीं बढ़ाइए, वहीं रहिए। वाला दिखा देना, थोड़ा सा सब दिखा दे। हाय हुसैन का क्लेश हो, 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 हाय गरीब का क्लेश हो, हाय मजलूम का क्लेश हो, हाय हुसैन का क्लेश हो, हाय गरीब का क्लेश हो,
जनाब ममदूद साहब अब सुलझना को तबर्रुकात आगे बढ़ गए। अब आप उनके पीछे यके बाद जिक्र लगवा दीजिए। ममदूद है, तबर्रुकात के पीछे सुलझना को यके बाद जिक्र लगा दीजिए। बच्चों के हाथ से मेहार ले लीजिए, आप खुद अपने हाथ में कंट्रोल रखिए। समर साहब गली की भी लाइट जला दीजिए, वहाँ अंजुमन पड़ रही धीरे धीरे। समर साहब गली की लाइट जला दीजिए। हेलो हुसैन 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 गरीब हुसैन बेकस हुसैन मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन 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 शहीद हुसैन 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 हाय हुसैन का क्लेश मजलूम हुसैन 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 हुसैन
زیارت کرتے جائیے، دوسروں کو موقع دیتے جائیے. ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے. ایک سر کی تو کیفیت ہے جدا، جو محافظ کے پردے کا، جو محافظ تھا سب کے پردے کا. ایک سر کی تو کیفیت ہے جدا، جو محافظ تھا سب کے پردے کا. لاکھ نیزے پہ رکھتے ہیں آدھا، سر وہ رکتا نہیں سینہ پہ مدر. ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے. ایک بچی کہتی ہے رو کے، اے پھوپھی بال میرے ہیں چھوٹے، اے پھوپھی بال میرے ہیں چھوٹے. ایک بچی یہ کہتی ہے رو کے، اے پھوپھی بال میرے ہیں چھوٹے. جان نکلتی ہے میری غیرت سے، اپنا چہرہ چھپاؤں میں کیوں کر. ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، 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 ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے. تو زنجیر ہتھ کڑی بیڑی جلنے لگتی تھی دھوپ سے ساری، جلنے لگتی تھی دھوپ سے ساری. تو زنجیر ہتھ کڑی بیڑی جلنے لگتی تھی دھوپ سے ساری. سائے میں رکتا تھا اگر قیدی، لائی درے لگاتے تھے آ کر. ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے. دیکھا ایک سر جو ایک ضعیفہ نے، بولی بے اختیار رو رو کے، بولی بے اختیار رو رو کے. دیکھا ایک سر جو ایک ضعیفہ نے، بولی بے اختیار رو رو کے. ماں زندہ نہ اے خدا میرے، جس کا یہ نوجوان ہے لختے جگر. ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے، ایک لٹا قافلہ سفر میں ہے. یہ سنا تو تڑپ گئی لیلا، اس ضعیفہ سے رو کے فرمایا، ضعیفہ سے رو کے فرمایا. یہ سنا تو تڑپ گئی لیلا، اس ضعیفہ سے رو کے فرمایا.